ریاض اللہ نارتھ وزیرستان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کسی کو راستے میں یا کوئی اور قیمتی چیز مل جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا وہی جگہ پر چھوڑ دے رہے؟ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے اس کی قیمت کتنی ہے، ایک تو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بسکٹ پڑا ہوا ہے، ایک ٹافی پڑی ہوئی ہے، وہ تو آپ اٹھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بسکٹ ٹافی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز پڑی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، اس کو اگر لگے گا یار میری جیب سے ٹافی نکل گئی تو وہ کہے گا بٹ ٹھیک ہے یار 10 روپے گر گئے، وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قیمتی ہوتی، مثال کے طور پر کسی کا موبائل گر گیا، کسی کا والیٹ گر گیا، اس میں اس کا شناختی کارڈ ہے، پیسے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو وہ تلاش کرے گا۔ ایسی کوئی چیز اگر ہے اس میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ گری ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ واپس پلٹ کر آ جائے گا، یا وہ سچویشن ایسی ہے یا لوکیشن ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ پلٹ کے آگے تلاش کرے گا، اس کو مل جائے گی، وہ اٹھا لے گا، تو اس کی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اٹھا کے کسی دکان والے کو رکھوا دیں کہ یار یہ اس جگہ پہ موبائل گرا ہوا تھا، شاید کسی سے گر گیا ہوگا، تو اگر کوئی تلاش کرنے کے لیے آیا تو آپ اس کو دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی اپنے پاس رکھ لے۔ ہمارے ایک مقتدی تھے تو ان کا اسی طرح موبائل گر گیا، پیچھے ایک دوسرا بندہ آ رہا تھا، اس نے موبائل اٹھا لیا، بعد میں اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا یار کہ یہ موبائل تو میرا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ تو میں اللہ کی زمین سے ملا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ میں اتنے دنوں سے ٹینشن میں تھا، وہ نہیں لگ رہی تھی دیہڑی، اللہ سے دعا کی اللہ کوئی دے دے، اللہ نے موبائل دے دیا، اب تم کہہ رہے ہو یہ میرا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کی چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایسی جگہ پہ کوئی چیز گری ہے کہ پتہ نہیں وہ واپس آتا ہے نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اگر آپ اٹھا لیتے ہیں اور وہ قیمتی چیز ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کی تشہیر کریں۔ اب وہ تشہیر سوشل میڈیا پہ کریں، فیس بک پہ کریں، واٹس ایپ گروپ میں کریں، کسی جگہ اعلان لگا کے کریں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ آپ اس کی تشہیر کریں، اتنی آپ اس کی تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یار آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار اگر کسی کی ہوتی کوئی دلچسپی لیتا تو وہ آ جاتا مجھ سے لینے کے لیے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا تو آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اگر آپ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ آ جاتا ہے ان کیس تو پھر آپ کو وہ چیز اس کو لوٹانی پڑے گی، اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ کیا کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی؟ یہ جو روایت ہے نا، یہ کہیں کسی مستند حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی اور وہ پھر بیمار ہو گئی، پھر آپ ان کی عیادت کے لیے گئے، یہ کسی مستند حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، فضائل، مناقب اتنے ہیں صحیح احادیث میں، خود قرآن کریم کے اندر، کہ اس کے لیے ہمیں کسی من گھڑت روایت اور موضوع روایت کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس طرح کی روایات بیان نہیں کرنی چاہیے، جو روایات صحیح طور پر ثابت ہیں ان کو بیان کریں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹے بچے کو غلط فہمی کی بنا پر غصے میں 2 تھپڑ لگا دیے تھے۔ بچہ چھوٹا تھا لہٰذا وہ مجھے صرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کی غمگین صورت آج تک میرے سامنے ہے اور دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ مجھے آج تک اس کی بے بسی پر ندامت محسوس ہوتی ہے اور دل میں ایک چبھن کا احساس ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں کس طرح سے توبہ کروں؟ کیا اس کی طرف سے بہت سارا مال صدقہ کر دوں کہ روز آخرت کام آ جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ صدقہ کر دیں، بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے آپ، اس کا احساس بھی ہے تو انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں، اس کی طرف سے کوئی صدقہ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اچھا جناب، باقی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے کو کسی بھی حال میں آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے کسی کو تھپڑ مارنا ضروری بھی ہوتا ہے، تو اگر کسی ایسی وجہ سے آپ نے مارا ہے کہ یار اس کی کوئی تربیت کا حصہ تھا یا آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے تو پھر اس کا اس درجے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ویسے ہی بلا وجہ، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہیں، ویسے ہی کوئی تھپڑ مار دیا بھائی اللہ کی رضا کے لیے ایسے ہی مارا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی ہے، اب اس جگہ سے آ گیا، وہاں نہیں جا پا رہا، کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جا پا رہا، کسی اور ذریعے سے پیغام پہنچا دے، خط لکھ دے، کسی کو فون کر کے بتا دے، کوئی بھی ایسا ذریعہ کہ وہاں کے لوگوں کو یہ اطلاع مل جائے کہ بھائی فلاں دن جو نماز پڑھائی گئی تھی وہ جنابت کی حالت میں تھی یا وہ نماز نہیں ہوئی تھی، آپ اپنی نماز دہرا لیں، اور اگر وہ یہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوگا، تو اس لیے یہ کر لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا اونٹ کا گوشت کھانے سے۔
یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ چیز منسوخ کر دی گئی کہ اگر آگ پہ کوئی چیز پکائی گئی ہو تو اس کے بعد وضو کریں۔ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، میں اس سے دوسروں کے لیے پیسے نکالتا ہوں اور ڈالتا ہوں، اس پر میرا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور آپ کو کمپنی اس کا کوئی پے کرتی ہے، وہ چاہے 1 روپے دیتی ہو یا 8 آنے دیتی ہو، جتنے بھی دیتی ہو، پھر آپ کسی اور سے نہیں لے سکتے۔ اور اگر آپ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے، اس کے تھرو آپ کسی کو اماؤنٹ نکال کے دے رہے ہیں یا منگوا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کا معاوضہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ کیا ہم مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت اور جو استوا زوال کا وقت ہے، ان 3 وقتوں میں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مومن شیخ جھاوا انڈیا سے، مفتی صاحب جمعے میں بات کی 4 سنت کے بعد 2 سنت چھوڑ سکتے ہیں، کیا اس میں اختلاف ہے؟ کیا اس کی وضاحت فرما دیں۔ اختلاف ہے اس میں بالکل، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں اور 4 رکعات بھی سنت مؤکدہ ہیں، اس لیے 6 کی 6 پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب مومن شیخ جھبوا انڈیا سے، کیا مسجد کی چیز اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی کتاب میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو وہ مسجد سے پڑھنے کے لیے اپنے گھر قرآن لے جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر مسجد میں قرآن کسی نے اسی مقصد کے لیے اسپیشل کر کے رکھے ہیں یا پارے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھنے کے لیے لے جائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسجد میں قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی مسجد کے لیے وقف ہے، پھر وہ نہیں لے جائے جا سکتے مسجد سے باہر۔ محمد خالد کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے آپ سے سوال عرض ہے کہ کیمسٹری کا مطلب کیا ہے؟ فلاں کی فلاں سے کیمسٹری نہیں ملتی، کہ کیا مطلب ہے؟ دین کی کیمسٹری کیا ہے؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیمسٹری کا آپ آسان الفاظ میں یہی کہیں کہ بھئی اس کا مزاج نہیں ملتا، یا اس کی آپس میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ستارے میچ نہیں کر رہے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار مزاج نہیں ملتا ان کا آپس میں۔ دین کی کیمسٹری کیا ہے اس کے لیے مطلب ایکسپلین کرنے کے لیے تو آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ مفتی صاحب کسی غیر مسلم سے محض اس کے کفر کی بنا پر نفرت کرنا کیسا ہے؟ یعنی صرف اس کے اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا۔ سعد خان کشمیر سے، دیکھیں نفرت کفر سے کرنی چاہیے، کافر سے نہیں۔ نفرت اس سینس میں تو ٹھیک ہے کہ بھائی اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ یار کاش یہ مسلمان ہو جائے، کاش اس کو ہدایت مل جائے، اور اس کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، دین کی دعوت اس کو دے سکتے ہیں دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کو جگری دوست بنا لیں، اس کے ساتھ یاری دوستی کریں، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک بیلنس طریقے سے رہنے کا اسلام حکم دیتا ہے کہ بھائی نہ آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں، نہ آپ اس کے ساتھ جگری دوستی کریں، بس ٹھیک ہے جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں دنیا میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ایسی نفرت کرنا کہ آپ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچائیں، یا اس کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی کریں کہ آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کسی کافر کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب غیبت کرنا جائز نہیں ہے تو نقصان پہنچانا کہاں سے جائز ہوگا؟